بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور آج ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر، جو انتخابی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی عمر خطاب وٹو صاحب۔ وٹو صاحب ویلکم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو وٹو صاحب، آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوا ہے؟ دیکھیں، جب ان کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی کے جو الیکشن ہوئے تھے، انٹرا پارٹی الیکشن، تو اس وقت الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو تسلیم کیا تھا، اور جو اس کا چیئرمین بھی منتخب ہوا برسٹر صاحب، تو اس کے بعد سے کیا ہو گیا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا، اور بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو بھی مطلب الیکشن ہوا ہے پارٹی کا، یہ تسلیم نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تو سراسر غلط ہے کہ ایک چیز کو آپ پہلے تسلیم کر رہے ہیں، بعد میں خود ہی آپ اس کو جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن بالآخر پشاور ہائی کورٹ نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح جوڈیشری کو اس طرح کے سٹیپس، اس طرح کے اقدام لینے چاہیے کہ ایک پارٹی جو ہے اس سے جو ہے الیکٹورل سمبل، جس کو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے، وہ واپس مل گیا ہے، جو اسے چھین لیا گیا تھا۔ کسی بھی پارٹی کا جو اس طرح انتخابی نشان ہوتا ہے وہ کافی اہمیت کا عامل ہوتا ہے، خاص طور پر ان کی ایک پہچان ہوتی ہے جس پر انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوسری بات کریں تو جس طرح خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے، اگر اس کی آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بلے کا نشان جو ہے نہ بھی ملتا دوبارہ، اگر کسی بھی اور نشان پہ وہ الیکشن لڑتے، اور اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، ان کو اپرچونٹیز اسی طرح ملیں جس طرح نون لیگ کو یا دوسری پارٹیز کو مل رہی ہیں، اسی طرح ان کو فریڈم ہو، اسی طرح ان کے جو رہنما ہے آزادانہ گھوم سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اس کا۔ وٹو صاحب، اگر دیکھا جائے محترمہ بے نظیر بھٹو جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان ملا تھا اور تیر کا نشان واپس لیا گیا، تو اس کے باوجود محترمہ نے کلین سویپ کیا تھا۔ تو اس تناظر میں آپ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لیا اور عدالت کی جانب سے مل گیا، تو اگر یہ نشان نہ ملتا تو اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں، اتنا کوئی خاص میرے نزدیک کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا۔ میں نے کیوں جو لیڈر ہوتا ہے وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے، عوام کو پہچان ہوتی ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے، چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہو، چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سندھ میں بیٹھا ہو یا پنجاب میں کسی بھی علاقے میں بیٹھا ہو، تو وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں لوگ۔ جو ہے ان کی جو ہے فین فالوئنگ جس طرح ہوتی ہے، اس طرح جو عوام ہیں ان کا جو لیڈر ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی مطلب کسی نشان کی جو ہے وہ ضرورت ہے، یا مطلب اگر وہ بلے کا نشان نہ ہوتا تو جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ کوئی زیادہ اثرات جو ہوتے۔ لیکن ایک صاف ظاہر ہے، ایک شروع سے ایک پارٹی کے پاس ایک نشان ہے، تو اگر اس سے چھین لیا جائے تو ایسے ہی ہے کہ ان کی کوئی عزت پہ حملہ ہو جائے۔ مسلم لیگ نون والے وٹو صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب لاڈلے تھے، ان کو 2018 میں لیول پلینگ جو فیلڈ تھی وہ دی گئی تھی، ہمیں نہیں دی گئی تھی۔ تو جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو کون سی مشکلات ہیں انتخابات میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ شروع دن سے ہی یہ پتہ تھا کہ خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت سے یہ چیز عیاں ہو چکی تھی، اور ان کا کچھ بیانیہ اور ان کی جو پالیسی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات تھے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے سارا معاملہ، اور ان کے جو رہنما ہیں، آپ دیکھیں کہ کاغذات نامزدگی کروائے ہیں کافی لوگوں نے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ ان کے اندر ایک ڈر ہے کہ ہم جب سامنے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں الیکشن عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں
اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہے. یہ سراسر غلط ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمام پارٹیز کے لیے الیکشنز کے لیے میدان برابر ہے, ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تک تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے, تمام پارٹیز کو برابر مواقع نہ دیے جائیں, کھل کے میدان میں نہ آنے دیا جائے, تب تک جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جمہوری طور پر کوئی الیکشن ہوگا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم ماضی میں بھی دیکھ لیں, 2018 کے الیکشن میں دیکھ لیں, ابھی بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے نا, سیاسی جو پارٹیاں کرتی ہیں یا جو رونا روتی ہیں, جس کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, اور اس کے لیے الیکشن بھی شفاف ہوتے ہیں, واضح ہوتے ہیں, کوئی دھاندلی نہیں ہوتی. جس کو فیور نہیں دی جاتی یا جو لاڈلا نہیں ہوتا, جو فیورٹ نہیں ہوتا, تو وہ جی کہتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے, وہ جنونی ہو جاتا ہے, وہ کپڑے پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے, وہ رولا اور شور ڈالتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اور اسی طرح جب الیکشن بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. لیکن جب اسی پارٹی کو ماضی میں کوئی فائدہ دیا جاتا ہے, یا ماضی میں اس کے ساتھ اس طرح اس کے لیے میدان بنایا جاتا ہے, اس طرح اس کے لیے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں, اسی طرح اس میں تمام جو مختلف پارٹیز سے توڑ کر لوگ جو ہے وہ لائے جاتے ہیں, تو اس وقت وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتے. بھٹو صاحب, بلاول بھٹو کا بیان سامنے آیا ہے کہ نواز شریف اس وقت لاڈلا ہے, اس کے تمام کیسز کو معاف کیا جا رہا ہے اور اس کو وزارت عظمیٰ پر بٹھانے کی مکمل تیاریاں ہیں. تو بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بغیر ہی بٹھا دیا جائے. تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا پچھلے جو ٹنیور تھا اس میں حصہ بھی رہی ہے, اور یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں بلاول بھٹو شہباز شریف کے ساتھ. تو اس بارے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں وقار صاحب بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, ان کو تو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ابھی بچے ہیں, آپ نابالغ ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. تو یہ کافی خبریں گردش کر رہی تھیں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر بھی, دونوں مطلب والد اور بیٹے کے درمیان. تو ان کے حوالے سے یہ بیان جو ہے وہ اتنا کوئی میرے خیال میں کوئی پاورفل یا کوئی اہمیت کا حامل بیان نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے, ان کے پاس ایک صوبہ ان کو دیا گیا ہے, تھر کا جو علاقہ ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, بچے وہاں پر مر جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور سندھ کی کتنی یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہیں, فنڈز بھی ان کو ملتے ہیں, اور کیا انہوں نے وہاں پر فلاحی کام کیے ہیں عوام کے لیے. جو وہاں کے جو سندھ کا کوئی ایک بندہ مجھے کہہ دے کہ جناب پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے, سوائے جو پچھلا چلتا آ رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, لیکن اس کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی کا آپ مجھے کام دکھائیں. تو یہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, وہی بلاول صاحب اور زرداری صاحب, ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب امپورٹڈ حکومت آئی تھی اور اس وقت یہ پی ڈی ایم بنی تھی, تو اس وقت جناب یہ سارے مل کر, اس وقت تو وزارت خارجہ کے انہوں نے مزے لیے, اور اس ملک میں بھی یہ گئے ہیں کہ جس کا ایک عام آدمی نے تو نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. وہاں پہ بھی انہوں نے وزٹس کیے ہیں, انجوائے کیا ہے اس کو, اور اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. اب میرے خیال میں ان کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو گیا ہے, اور یہ ان کی کچھ جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے. تو دوسری بات ایک اور بھی تھی, ان کا مقصد تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی کا معاملہ چل رہا ہے, تو پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں, پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, وہ صاف ظاہر ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہے, نواز شریف کے خلاف ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں گے, پی ٹی آئی والا بیانیہ اختیار کر لیں گے, نون لیگ پر تنقید کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس ووٹر کو جو ہے وہ ہم اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ سکیں. لیکن ایسا کوئی کچھ بھی پاسبل نہیں ہے, اور اس طرح ان کو مایوسی ہوئی بھی ہے اور آگے چل کر بھی ہوگی. لیکن یہ جتنا بھی کرتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دے دیا جائے یا ہمیں کچھ آفر ہو. بھٹو صاحب, نون لیگ سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور دیگر جو علاقائی وہاں کی جماعتیں, تو کیا اس سے پیپلز پارٹی کا سندھ میں جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ووٹ ہے, اور جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے, تو مسلم لیگ نون کی سندھ میں کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے.
صوبہ پنجاب جو ہے اس میں خاص طور پر لاہور اور مختلف علاقوں میں نون لیگ جو ہے اس کا کافی ہولڈ تھا، لیکن پہلے والا میدان ان کے لیے نظر نہیں آیا، کیونکہ جس طرح ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کے جو وزٹس کیے گئے ان کے اپنے حلقوں میں، جس طرح سے عوام نے ان کے ساتھ سلوک کیا، کتنا ان کو پیار دیا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے وہی ماحول ہے اس دفعہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بات الگ ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس دفعہ جو حکومت بنے گی، ویسے بھی جو ہے وہ مخلوط حکومت بنے گی، کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ اکثریت سے حکومت نہیں بنا بٹو سکتی ہے۔ صاحب اکثریت سے حکومت نہیں بنائے گی، موجودہ حالات میں استحکام پاکستان پارٹی کی بھی نون لیگ کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اگر بات کریں N97 کی، یہ فیصلہ آباد کا حلقہ ہے، وہاں پہ PTI کے جو سابقہ وفاقی وزیر تھے ہمایوں اختر خان صاحب، وہ ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر، اور یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو موجودہ حالات میں آپ اس فیصلے کو یا اس خبر کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کے اوپر کس حد تک ڈیپینڈ کرے گی؟ دیکھیں، یہ تو جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ خبریں ضرور ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ چلتا آ رہا ہے، اور استحکام پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی چامگوئیاں ہیں۔ اور اگر یہ اس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اور یہاں پر نون لیگ کا جو ہے قومی کا جو امیدوار ہے، قومی اسمبلی کا امیدوار جو ہے وہ اس حوالے سے ہم بات کریں تو کافی پاورفل مطلب کینڈیڈیٹ تھا۔ لیکن اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جاتی ہے تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے فیوچر کی اگر ہم بات کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ وہ جو قیادت ہے، جو امیدوار ہیں ہمایوں اختر صاحب، ان کا اس حلقے میں آنا، تو میں ان کے آنے کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس حلقے میں جب بھی کوئی باہر سے آیا ہے تو اس حلقے کے لیے اس نے کافی کام کیے ہیں۔ اگر آپ میاں منظور وٹو کا ذکر کریں تو وہ قابل تعریف بھی ہے، انہوں نے اس تاندلہ والا تحصیل کو بھی تحصیل بنایا، پہلے یہ تحصیل نہیں تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہیں سے ہی جب الیکشن لڑا تو اس کے بعد یہ منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمایوں اختر صاحب یہاں پہ الیکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں، اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ یقیناً، کیونکہ یہاں پہ ایک شخصی ووٹ ہوتا ہے، فیملی کا ووٹ ہوتا ہے، لوگوں کی ایک جو جان پہچان، جو بانڈنگز ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایک لاہور سے اٹھ کر ادھر آ کے جو ہے یہاں پہ الیکشن لڑیں گے، تو چیلنج ضرور ہے، اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے وہ کافی کوششیں بھی کریں گی، اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہاں پر کام بھی کریں گے، اور فلاحی کام کریں گے یا جو بھی کام کریں گے۔ لیکن علاقے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقے میں ترقی ضرور ہوگی اگر ان کو یہاں پہ چانس ملتا ہے۔ صاحب ترقی ضرور ہوگی، اگر بات کریں تو یہاں پہ اس وقت مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ سابقہ جو لیگی MNA ہیں عائشہ رجب بلوچ اور علی گور خان بلوچ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسلم لیگ نون کا اور خاص طور پر بلوچ فیملی کا نقصان ہوگا کہ دو امیدوار ایک ہی ٹکٹ کے لیے سامنے مد مقابل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، صاف ظاہر ہے وہ بھی فیملی تو ایک ہی ہے، اگر دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، بلوچ فیملی کا کچھ ادھر چلے جائیں گے، کچھ دوسری طرف چلے جائیں گے، تو اس میں تو ان کو آپس میں جو ہے وہ مل بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اگر وہ علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کا ایک پرسنل میٹر ہے۔ بٹو صاحب، اس کا فائدہ PTI کو یا ہمایوں اختر خان کو نہیں ہوگا؟ صاف ظاہر ہے ان کو فائدہ ہوگا، اس طرح جتنے بھی زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے ووٹ تقسیم ہوگا، تو صاف ظاہر ہے ان کو ویسے بھی لوگ ان کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں، ایک نئی قیادت کو ویلکم کیا جا رہا ہے، لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کو لوگ خود بلا رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے جلسے کر رہے ہیں،
مطلب لوگوں کو کوئی امید نظر آ رہی ہے ان میں؟ کچھ تو نظر آ رہا ہے نا۔ بھٹو صاحب، علی گور خان بلوچ صاحب 2018 سے 2023 تک ایم این اے رہے۔ اگر 2013 کی بات کی جائے تو ان کے بھائی تھے رجب علی بلوچ صاحب، وہ بھی ایم این اے رہے۔ لیکن تاندلے والا میں یہاں کی پبلک کا ایک سروے کیا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ بالکل نہیں ہوئے۔ تو آپ اس بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہمایوں اختر خان کے لیے یہاں پہ سپیس پیدا ہو سکتی؟ بالکل سپیس پیدا ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی حلقہ جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر مکمل طور پر کام ہوا ہو یا آپ عوام کو سیٹسفائیڈ کر سکیں۔ تو یہاں پر تو کافی گنجائش ہے، یہاں پہ کافی کام جو ہے ترقیاتی کام بھی ہونے والے ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی کام ہو سکتا ہے، یہاں پہ یونیورسٹی کا کام بھی ہو سکتا ہے، مزید میڈیکل کے شعبے میں بھی کافی جدت لائی جا سکتی ہے کہ جو لوگ یہاں سے فیصل آباد کے لیے دھکے کھاتے ہیں اور یہاں پر ان کو علاج معالجہ کی سہولت میسر نہیں ہوتی، تو اس طرح کے کافی چیزیں ہیں جس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ تاندلہ والا کی آپ منڈی کی بات کر لیں تو وہ جس طرح سے بند پڑی ہوئی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو سمندری جانا پڑتا ہے یا اکاڑا جانا پڑتا ہے، اور مال منڈی کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے مال منڈی یہاں پہ لگتی ہوتی تھی اور لوگوں کا یہاں پہ رش ہوتا تھا۔ جہاں پر اس طرح کی منڈیاں جو ہے ان کو اگر بحال کر دیا جائے، ان پر ورک کر دیا جائے تو لوگوں کی خوشحالی ہوگی، صاف ظاہر ہے یہاں پر لین دین کا معاملہ ہوگا تو پیسہ ہوگا، اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ مزید بہتر ان کی لائف کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بھٹو صاحب، لائف کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ نون لیگ کے ایم پی اے ہیں جعفر علی اوچا صاحب، وہ 2013 سے 18 تک یہاں پہ ایم پی اے منتخب ہوئے، پھر 2018 سے 23 تک وہ تقریباً 10 سال اقتدار میں رہے۔ تو تاندلے والا کی پبلک کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جعفر علی اوچا کے لیے اب لیول پلینگ جو فیلڈ ہے اس حلقے میں وہ آسان ہوگی اور وہ دوبارہ سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سرپرائز والی تو وقار صاحب اب بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے نا، اگر وہ بات کرے کہ میں سرپرائز دوں گا تو یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے، کیونکہ جتنے کینڈیڈیٹ یہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھیں جعفر اوچا صاحب بھی پی پی کے امیدوار ہیں، شمشید حیدر بھٹو صاحب بھی پی پی کے ہیں، چودھری محمد رفیق تور صاحب بھی پی پی کے ہیں، سکندر حیات جتوئی صاحب بھی پی پی کے ہیں، اور کچھ گم نام بھی ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں کہ شمشیر حیدر بھٹو صاحب ان کا اپنا مطلب تقریباً 15,000 کے راؤنڈ بورڈ تو ان کا ایک ووٹر مطلب سپورٹر جو ہے وہ پکا ہے، اور اس سے زیادہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ چودھری محمد رفیق تور صاحب جو ہیں، ان کے جو تور برادری ہے وہ ان کی سپورٹ کے لیے تاندلے سے بھی وہ ووٹ حاصل کریں گے، اور دوسرا اگر مختلف علاقوں میں بھی وہ وزٹ کر رہے ہیں اور ان کا جس طرح فلاحی کاموں میں دلچسپی لینا اور ہاسپیٹل اور فری ادویات، اور دوسرا انہوں نے ایک صاف پانی کے حوالے سے جو مہم کا آغاز کیا ہوا ہے مختلف علاقوں میں، جو وہ وہاں پر پانی کے پلانٹ لگوا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو ان کو بھی کافی ووٹ پڑے گا، اس طرح ووٹ تقسیم ہوگا، اور جعفر اوچا صاحب کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں، ان کا ووٹ تقسیم ہوگا، جس طرح پہلے وہ لیڈ سے تاندلہ والا سے یا تور برادری سے وہ ووٹ حاصل کرتے تھے، تو ان کے لیے کافی پرابلم ہو سکتی ہیں۔ بھٹو صاحب، سکندر جتوئی صاحب ہیں، وہ اس دفعہ جو پی پی 102 ہے وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے 2018 میں الیکشن لڑا تھا، تو اس وقت وہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ہمایوں اختر خان جو استحکام پاکستان پارٹی کے این اے کے امیدوار ہیں، ان کے ساتھ وہ پینل بنانے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس فیصلے کو، اس حلقے کی سیاست پر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، ظاہر ہے سیاست پر بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ اگر جتوئی صاحب ان کے ساتھ پینل بنا لیتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ ہمایوں اختر صاحب کو ہوگا، کیونکہ جو جتوئی فیملی ہے اس کا بلوچ فیملی جو ہے، یہاں پر بہت سارے گاؤں ہیں، بڑی تعداد میں ووٹ ہیں ان کے، اور صاف ظاہر ہے اگر پینل ایک ہو جاتا ہے تو جو جتوئی صاحب کا ووٹر ہے پی پی میں جتوئی صاحب کو ووٹ ڈالیں گے، اور قومی اسمبلی کے وہ ہمایوں اختر صاحب کو ووٹ پڑیں گے، تو صاف ظاہر ہے ان کی جو ووٹوں کی تعداد تو بڑھے گی، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ صاحب، جعفر علی اوچا کا دعویٰ ہے کہ یہ سکندر جتوئی صاحب کا، یعنی یہاں پہ جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہے ہمایوں اختر کے ساتھ پینل بننے کا، تو یہ خبر گردش کرے کہ امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں یہ ہمایوں اختر خان صاحب، ان کے بارے یعنی ایک یہ خبر۔ اچھا، امپورٹڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ امپورٹڈ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ امپورٹڈ ہے مطلب یہ میں کافی سن رہا ہوں کہ جناب، اور میں نے کچھ
دیکھی ہیں، دوسرا سوشل میڈیا پر بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ جی امپورٹڈ ہے. امپورٹڈ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کینڈیڈیٹ ہے، جہاں سے مرضی الیکشن لڑ سکتا ہے. اگر کوئی بھی ہے تو کسی یہاں کا کوئی بھی جو امیدوار ہے کسی بھی جگہ پہ حلقے میں جا کے کر سکتا ہے، وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. یہاں سے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے اس چیز کا. بھٹو صاحب الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں شہید داؤد بٹ صاحب، ان کی جانب سے بھی انتخابی مہم جاری ہے اس وقت. وہ بھی اپنی وہ نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت اپنی انتخابی مہم ان کی جو جاری ہے. بھٹو صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جعفر علی اوچا صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس دفعہ میں تیسری دفعہ بھی سرپرائز دینے جا رہا ہوں. تو ایک طرف پی ٹی آئی کے امیدوار موجود ہیں، ایک طرف سکندر جتوئی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ملک شمشیر حیدر وٹو ہیں. اسی طرح اگر ملی مسلم لیگ کی بات کی جائے، چودھری رفیق تور صاحب بھی اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں پی پی 102 میں. تو جعفر علی اوچا کا ان حالات میں سرپرائز دینے کا دعویٰ کرنا، یہ کس حد تک اس فیصلے کو آپ ان کے اعلان کو دیکھتے ہیں؟ وقار صاحب، یہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں جس طرح سے اس حلقے کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں اوچا صاحب کے لیے پہلے جیسا گراؤنڈ نہیں ہے، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں، پہلے جیسے مواقع نہیں ہیں، پہلے جیسی لوگوں کی محبت نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. میں یہ کوئی کسی کی فیور نہیں کر رہا، میں بینگ اے جرنلسٹ یہ آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. لیکن اگر وہ سرپرائز دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرپرائز دینا، آپ کو پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پہ کافی کینڈیڈیٹ ہیں، تو سرپرائز والی تو بات ہی نہیں ہے اس دفعہ. سبھی ووٹ جو ہے مختلف کینڈیڈیٹ میں جب تقسیم ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سرپرائز دے سکتا ہے اس طرح. بہت مشکل مقابلہ ہے. اور اس دفعہ مطلب پی پی کی اگر بات کریں تو اس کا نتیجہ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ جی فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اوچا صاحب جیتیں گے یا شمشیر حیدر وٹو صاحب جیتیں گے یا چودھری محمد رفیق تور صاحب جیتیں گے یا سکندر حیات جتوئی صاحب جیتیں گے. اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور اس طرح کی کوئی بھی پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عمر خطاب وٹو صاحب. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور ساتھ این97 پہ ہم نے بات کی، یہاں پہ سابق وفاقی وزیر ہیں ہمایوں اختر خان صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ان کے اس فیصلے کی وجہ سے این97 کی عوام اس کو ویلکم بھی کر رہی ہے اور ان کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے. تو وٹو صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو حالات بتائیں گے کہ کون سا امیدوار سرپرائز دے گا. تو اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا اور محمد وقار حسین کو دیجیے